سورت کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کوئی صحابی فرماتے ہیں کہ میں 20 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور 20 مرتبہ بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی صورت فجر کی نماز کی سنتوں میں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس واسطے خاص طور پر اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ سورۃ الکافرون اور اس کا شان نزول کیا ہے، کس بات کی وجہ سے یا پھر کس بات کے بعد یا کس واقعے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، اس کو شان نزول کہا جاتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا۔ تو اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت جب عام ہوئی اور لوگ اسلام قبول کرنے لگے تو مکے والوں نے یہ دیکھا کہ بھئی ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر پا رہے ہیں، دن بہ دن لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، اور یہ اختلاف کیوں؟ اس واسطے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر الگ الگ دفعہ آ کر الگ الگ آفر دیا کرتے تھے۔ کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اس دین کی دعوت کو دینا چھوڑ دیں، ہم آپ کے پاس اتنا مال جمع کر دیں گے کہ پورے مکے میں اتنا زیادہ مالدار کوئی نہیں ہوگا، اور اگر آپ چاہیں کہ سردار بننا ہے تو پھر ہم آپ کو سردار بنا لینے کے واسطے بھی تیار ہیں، اور اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے واسطے کسی خوبصورت لڑکی کا انتظام بھی کر دیں گے، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسا چاہیں کریں، آپ جیسا چاہیں ہمیں جو ہے نا بتلائیں۔ نہیں ہوتا رہندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بھی یہی فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں ان کی بات کو ماننے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ دین میرے پاس امانت ہے جو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو اس طریقے سے الگ الگ آفر لے کر الگ الگ قسم کے چیزیں لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ اسی میں سے ایک یہ بھی کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور اسی دین پر عمل کرتے رہنا چاہتے ہیں تو پھر ایک کام کریں، ہمارے درمیان میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کو ہم ختم کر دیں گے، اور وہ اس طریقے سے ختم کریں گے کہ آپ 1 سال ہم آپ کے دین کی اتباع کریں گے، آپ کے خدا کو مانیں گے، پھر دوسرے سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لینا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس آفر دینے کے بعد میں، ان کے اس قسم کی بات کو سامنے لانے کے بعد میں اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل کیا، جس میں صاف طریقے سے اعلان کر دیا گیا کہ ایک اللہ کو ماننے والے پھر کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت میں اسی کو بیان کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ فرما دیں، یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ اس سے پہلے بھی شاید بات آئی ہے، پھر دوبارہ عرض کروں کہ کافر کہنا یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ انکار کرنے کے معنی میں ہے کہ جو آدمی انکار کرتا ہے اسے کافر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ اے کافرو، اے اللہ کو نہ ماننے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز ان بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور یہ چیز نہ پہلے ہوئی ہے، نہ میں تمہارے خداؤں کی عبادت کرنے والا اور نہ ہی تم نے میرے خدا کی عبادت کی، ولا انا عابد ما عبدتم، اور یہ نہیں کہ تم ہمیشہ بار بار الگ الگ لے کر آفر لے کر آ رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ ہمارا دین بدل جائے گا، ہم اپنے خدا سے ناطہ توڑ لیں گے، یہ آگے بھی ہونے والا نہیں ہے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں آگے ان بتوں کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم آگے اس خدا کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس خدا کی میں عبادت کرنے والا ہوں۔
اس واسطے تم مجھے ہمیشہ جو الگ الگ قسم کے آفر دیتے ہو، الگ الگ قسم کے مسائل میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہو، یہ بالکل بے فیض ہیں، بے فائدہ ہیں، میں تمہاری باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں۔ اس واسطے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے صاف طور سے براءت کا اظہار کر دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھنے کا خیال بھی آیا اور وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے لگا تو پھر اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ ہی کو سب کچھ ماننا، اللہ ہی کو خالق ماننا، اللہ ہی کو رازق ماننا، اللہ ہی کو حاجت روا ماننا، یہ ایمان کی اصل اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی فرق آ گیا تو پھر اس کا ایمان اور اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو اس واقعے کے بعد میں اس صورت کو نازل کیا گیا جو وہ لوگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو اور ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں گے، تو اس سے صاف طریقے سے یہاں پر انکار کر دیا گیا۔ یہ سورۃ الکافرون تھی۔ اب آئیں اس کے بعد میں سورۃ النصر۔ یہ جو صورت ہے یہ مدنی صورت ہے، اذا جاء نصر اللہ والی صورت۔ سورۃ النصر مدنیہ، سورۃ النصر مدنیہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے آخری صورت ہے۔ اس کے بعد میں کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن مکمل ایک صورت جو نازل ہوئی ہے وہ یہ سب سے آخری صورت ہے۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے واپسی کی طرف اشارہ دیا ہے کہ اے نبی، دنیا میں آپ کو جو مشن دیا گیا تھا آپ نے وہ پورا کر لیا، آپ کو جو کھیتی لگانی تھی آپ نے وہ کھیتی لگا دی، دین کی تبلیغ کا جو کام آپ کے ذمے سونپا گیا تھا آپ نے وہ کام کر لیا، اب آپ اللہ کے پاس واپس آ جائیں۔ یہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں میں، اس صورت کا مطلب یہ تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کی طرف اشارہ دیا گیا تھا۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایام تشریق میں تھے، یعنی کہ حج کرنے کے بعد میں حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، ان دنوں میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اور قرآن مجید کی مکمل نازل ہونے والی سب سے آخری صورت ہے۔ اس کے بعد میں کچھ اور آیتیں نازل ہوئیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم نازل ہوئی، اور اسی طریقے سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نازل ہوئی۔ وہ بعد کی الگ الگ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن مکمل صورت جو آخری نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، ورأیت الناس، اور تم لوگوں کو دیکھو کہ یدخلون فی دین اللہ، کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، افواجن، فوج در فوج، جماعت در جماعت، یکے بعد دیگرے اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر اے نبی اب آپ کا کام ختم ہو گیا، دنیا کا جو مشن آپ کو دیا گیا تھا وہ مشن پورا ہو گیا۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، پس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفرہ، اور اس کے سامنے استغفار کیجئے، انہو کان توابا، بے شک وہ اللہ بہت ہی زیادہ متوجہ ہونے والا اور بہت ہی زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ اب آپ کا دنیا سے واپس آ جانے کا وقت بالکل قریب ہے۔ جب آپ فتح کو دیکھ لیں، فتح مکہ جو ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے واسطے مجبور کیا گیا تو آپ مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب اس کے بعد میں سن 8 ہجری میں 8 سال تک مدینے میں رہنے کے بعد میں دوبارہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو آئے، مکے کو فتح کیا۔ وہ فتح یہاں سے مراد ہے کہ دیکھو مکہ بھی فتح ہو گیا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، لہذا آپ کا جو مشن تھا وہ مشن پورا ہو گیا ہے۔ اس واسطے اب آپ واپسی کی تیاری کریں اور خوب اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کیا کریں۔ تو اس صورت کے نازل ہونے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پہلے سے ہی عبادت بہت زیادہ کرنے والے، لیکن اس صورت کے نازل ہونے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا جو انداز تھا وہ مکمل بدل گیا تھا۔ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو قرآن شریف کا ایک دور سنایا کرتے تھے، لیکن اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو قرآن شریف کے 2 دور سنائے، اور آپ کی عبادتوں کا یہ حال ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے حتیٰ یتورمت قدماہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے، سوج جاتے تھے، اتنی زیادہ رات بھر مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے رب کی حمد، اپنے رب کی تحمید اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ الغرض اس صورت کے نازل ہونے کے چند دنوں کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس کے تعلق سے وفات کے تعلق سے اگر آپ دیکھنا اور سننا بھی چاہتے ہیں تو ہمارا چینل ہے، یوٹیوب چینل الفلاح اسلامک زون، 2 جمعہ سے مستقل اسی عنوان سے بیان اور تقریر ہو رہی ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام اور آخری دنوں کے تعلق سے سننا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر جا کر بھی سن سکتے ہیں کہ وہ غمگین ماحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا کیسے تھا۔ آئندہ جمعہ بھی وہی عنوان ہوگا انشاءاللہ، یہ 3 جمعہ کے عنوان ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے آخری ایام اگر ان کو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر جا کر، یوٹیوب چینل پر جا کر اس کو بھی سن سکتے ہیں۔ الغرض اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کی طرف اشارہ دیا گیا۔ اب اس کے بعد میں ہے سورۃ اللہب۔ یہ سورہ مکی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اس وقت میں نازل ہونے والی سورۃ اللہب مکیہ، سورہ لہب مکیہ ہے۔ اس سورت کا شان نزول سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دینی شروع کی اور ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو ہر ایک آپ کے خلاف میں ہو گیا۔ پہلے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار مانتے تھے، اپنا بڑا مانتے تھے، اور آپ کی ہر بات ان کے دلوں پر نقش کر جاتی تھی اور آپ کی ہر بات کو وہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ سنتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت دینی شروع کی اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو اس کے بعد میں ہوا یہ کہ جو لوگ کل تک چاہنے والے تھے اب وہی لوگ آپ سے نفرت کرنے لگ گئے۔ کل تک جو لوگ محبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اب انہی لوگوں کی محبت کی نگاہیں بدل گئیں، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، یا صباحا یا صباحا، لوگوں کو بلایا، تمام لوگ جمع ہوئے۔ عرب میں صباحا کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اس واسطے ہوتا تھا جب کوئی دشمن حملہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں یا صباحا یا صباحا، تو لوگ سمجھے کہ کوئی دشمن آ گیا ہے، فوراً لوگ پہاڑی کے قریب میں آئے، اور آنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے لوگو دیکھو اگر میں تم کو کوئی بات کہوں تو تم کیا مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور مانیں گے، آپ تو امین ہیں، ہم آپ کو امانت دار سمجھتے ہیں، ہم آپ کو کبھی جھوٹ کہتے ہوئے ہم نے نہیں سنا، آپ جو بات کہیں گے ہم اس کو مان لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں چونکہ پہاڑ کے اوپر ٹھہرا ہوا ہوں اور تم نیچے ہو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کی ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بغیر دیکھے کہ یقین کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، اے لوگو میں تم کو ڈراتا ہوں اس لشکر سے جو تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کے عذاب کی صورت میں، اگر تم لوگ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے میں لگ گئے تو پھر میں اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب سے تم کو ڈراتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو آپ کا چچا ابو لہب وہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر کہا،
تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، کہ تم نے اسی واسطے ہمیں جمع کیا تھا، ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے۔ حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ تم جو کہو گے ہم مانیں گے، لیکن جیسے ہی آپ نے ایک اللہ کی دعوت دی اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو ان لوگوں کے انداز بدل گئے، خیالات بدل گئے، حالات بدل گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد ہم تمہاری اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ اور سب سے پہلے آواز بلند کرنے والا آپ کا چچا ابو لہب تھا، اور اس نے کہا تبا لکا، تبا لکا، جس لفظ کو اس نے استعمال کیا تھا اللہ رب العزت نے اسی لفظ کو پھر اس کے واسطے استعمال کیا اور کہا تبت یدا ابی لہب و تب۔ یہ ہمارے نبی کو بارے میں کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ ہلاک ہو جائے، نہیں نہیں، اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب ہلاک ہو جائے، وہ تب، اور ایسا نہیں کہ ہلاک ہو جائے صرف، بلکہ وہ تو ہلاک اور برباد ہو گیا، اس لیے کہ جو اللہ کی طرف سے بات آتی ہے وہ 100% صحیح ہوتی ہے۔ ابو لہب نے کہا تھا تو وہ تو صرف اس کی زبان کا جملہ تھا، اس کے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہو جاتا، لیکن نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاتھ تو تیرے ٹوٹ جائیں اور برباد تو تو ہو جائے۔ ابو لہب جو تھا یہ ایک تو رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور دوسرا تھا بڑا سردار، اور تیسرا بہت خوبصورت تھا۔ اس کا اصل نام ابو لہب نہیں ہے، بلکہ اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ چہرے پر بہت زیادہ خوبصورتی ہونے کی وجہ سے اور بہت زیادہ گورا پن ہونے کی وجہ سے اس کے جو گال تھے وہ گال بالکل لال ہو جاتے تھے، تو اس کی طرف تشبیہ دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جس طریقے سے انگار چمکتا ہے ویسے ہی اس کے گال چمکتے ہیں، لہب کہتے ہیں انگار کے ڈلوں کو، تو گویا کہ اتنا گورا اور اتنا خوبصورت وہ تھا کہ اس کے گال جو ہے نا وہ چمکا کرتے تھے انگاروں کی طرح، اسی واسطے اس کو ابو لہب کہا جانے لگا، ورنہ تو اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ تو لوگ ابو لہب کہا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا اصل نام نہیں لیا، بلکہ جس طریقے سے لوگ کہا کرتے تھے وہی نام لیا، ابو لہب کہا، حالانکہ اس کا نام اصل نام تھا عبد العزیٰ۔ یہ کیوں نہیں لیا؟ اس کی دو وجہیں حضرات مفسرین اکرام نے لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عزیٰ ان کے ایک بت کا نام تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس بت کا نام یہاں پر نہیں لایا جائے گا عبد کے ساتھ، عبد العزیٰ کا مطلب عزیٰ کا بندہ، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، اس کے واسطے عبد العزیٰ کا نام نہیں لیا جائے گا بلکہ ابو لہب کا نام لیا جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھو لوگ اس کو بڑا خوبصورت سمجھتے تھے اور بہت حسین سمجھتے تھے، لیکن اس کی خوبصورتی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا بلکہ یہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اس کو اپنے اسی مال پر بھروسہ تھا، یہ کہا کرتا تھا کہ بھئی میرے پاس اولاد بھی زیادہ ہے، مال بھی زیادہ ہے، اگر محمد کا دین سچا بھی ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے کیا فکر، میرے پاس تو اپنی پراپرٹی ہے، میرے پاس تو اپنا مال ہے، میرے پاس تو اپنی اولاد ہے، میری زندگی تو گزر جائے گی ایسے ہی، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ اس قسم کا اس کو ایک خیال تھا جس کی وجہ سے وہ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس تو مال اور دولت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان کی اتباع کروں، مجھے کیا ضرورت پیش آ گئی کہ میں ان کی اتباع کروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس مال پر وہ بھروسہ کر کے تھا اس مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور فائدہ کیسے نہیں دیا کہ اس کی جو ابو لہب کی جو موت ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے اس موت نے بتلایا کہ جو ہمارے خلاف میں کھڑا ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ مال پر تکبر تھا نا، اولاد پر تکبر تھا نا، جائیدادوں پر تکبر تھا نا، تو دیکھو اللہ رب العزت نے کیسے کیا کہ اس کی گردن میں ایک پھنسی ہوئی، اس کے مرنے کی جو وجہ ہے اس کی گردن میں ایک چھوٹی سی پھنسی ہوئی،
اسی پھنسی کے بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ وہ پھیل گیا کہ اس کے جسم میں سڑن آنے لگی، اور اتنی گندی بو اس کے جسم سے آتی تھی کہ گھر والوں نے ساتھ میں رکھنا پسند نہیں کیا۔ اس کے واسطے اس کو شہر سے دور لے جا کر ایک جگہ پر پھینک دیا گیا۔ وہیں پر تڑپتا تھا، وہیں پر بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپا کرتا تھا۔ کون سا مال؟ جس مال پر اس نے فخر کیا تھا اور کہا تھا کہ ہاں اگر میں محمد کی بات نہیں مانوں گا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، میں تو اپنے مال اور اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں کے ساتھ میں خوش اور خرم رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس ذات پر، جس مال پر تو نے بھروسہ کیا تھا، جس اولاد پر تو نے بھروسہ کیا تھا، وہی اولاد تیرے ساتھ چھوڑ گئی، وہی اولاد تیرا ساتھ دینے سے انکار کر گئی۔ تو جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کسی اور چیز پر اعتماد کرتا ہے، اللہ رب العزت اسی چیز کے ذریعے سے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اسی چیز کے ذریعے سے نقصان پہنچاتا ہے۔ کاروبار پر بھروسہ کرتا ہے تو کاروبار کے مسئلے میں جا کر پھنس جائے گا۔ بیماری ہوئی، ڈاکٹروں پر بھروسہ کرتا ہے تو ڈاکٹروں کے مسئلے میں جا کر پھنس جائے گا۔ یہ نہیں کہ کاروبار مت کرو، ڈاکٹروں کے پاس مت جاؤ، یہ بتلایا گیا کہ بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رکھو، چاہے وہ تمہاری شفا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ تمہارے کاروبار کا مسئلہ ہو، چاہے وہ تمہارے دین کا یا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، توجہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہو، توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو، دوسروں کی طرف نہ ہو۔ تو جو دنیا کے یہ کھوکھلے اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العزت ان اسباب کو نکال کر بتلاتا ہے۔ تو ابو لہب نے اپنے مال پر بھروسہ کیا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے مال اس کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، اس کا مال اس کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، اور دیا بھی نہیں۔ گھر والوں نے لے جا کر باہر پھینک دیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا، وہیں پر مرا۔ مرنے کے بعد میں گھر والوں نے آ کر اس کو دفنایا بھی نہیں، بلکہ کچھ مزدوروں کو لا کر ایک گڑھا کھودا گیا، اس گڑھے کے اندر اس کو دھکیل دیا گیا۔ یہ عبرت ہے، ابو لہب کی موت ہمارے واسطے عبرت ہے کہ جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے اس کے ساتھ یہ حالات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا ابو لہب کا مسئلہ کہ اس کا مال کوئی فائدہ نہیں دیا۔ سیصلا نارن ذات لہب، دنیا میں تو بے عزت ہوا ہی ہوا، دنیا میں تو رسوا ہوا ہی ہوا، لیکن آخرت بھی اس کی کوئی آسانی سے گزرنے والی نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ سیصلا نارن ذات لہب، اور ان قریب وہ پہنچے گا ایک ایسی آگ کی طرف جو کہ شعلے بھڑکانے والی ہوگی، اس آگ میں لے جا کر اس کو ڈال دیا جائے گا، یعنی کہ جہنم میں اس کو لے جا کر پھینک دیا جائے گا۔ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، نبی کو چھوڑنے کی وجہ سے، نبی کے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اب یہاں صرف اکیلا ابو لہب نہیں تھا، اس کی بیوی بھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتی تھی، ستایا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے میں آ کر جو ہے نا وہ کانٹے بچھایا کرتی تھی، جنگل کو جا کر لکڑیاں لاتی، بڑی ہی بخیل تھی، کنجوس تھی، مال تھا لیکن خرچ نہیں کرتی تھی، جنگل کو جا کر خود لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی، اور لاتے ہوئے وہ جو لکڑیوں کا جو گٹھری ہوتی ہے اس کو اپنے سر پر رکھتی اور اس کو ایک جو ہے نا رسی سے باندھتی اور اسی رسی کو اپنے گلے میں باندھا کرتی تھی۔ اسی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو کہ لکڑیاں اٹھانے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، کہ جس کی گردن میں ایک بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی صفت بیان فرمائی اور یہ بیان کیا کہ ایسی عورت ہے کہ عورت تو زیور بہت پہننا چاہتی ہے، تھوڑا سا مال آتا ہے تو عورت کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نیا سے نیا زیور خریدوں۔ اس کے پاس مال بھی ہوتا تھا لیکن زیور خریدنے کی اس کے اندر جو ہے نا
یہ نہیں تھی کہ اتنی کنجوس تھی کہ زیور بھی نہیں خریدا کرتی تھی، بلکہ اپنے گلے میں رسی، بٹی ہوئی رسی کو ڈالا کرتی تھی۔ بالکل بخیل اور بالکل کنجوس عورت۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے فرمایا، اور اس کی برائی کو اللہ رب العزت نے بیان یہاں پر فرمایا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو وہ اس کی بیوی کو بھی پتہ چلا، اور وہ سیدھے پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو لہب کی بیوی آ رہی ہے، تو کہا کہ اللہ کے نبی، یہ ابو لہب کی بیوی آ رہی ہے، یہ بہت ہی سخت زبان ہے، بہت ہی غلط طبیعت کی ہے، غلط فطرت کی عورت ہے۔ اللہ کے نبی یہ آئے گی تو ضرور کچھ نہ کچھ شان اقدس میں گستاخی کرے گی۔ اللہ کے نبی کیا کیا جائے، اس سے پردہ کیسے کیا جائے، اس کے سامنے آنے سے آپ کو کیسے روکا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، یہ مجھے نہیں دیکھ پائے گی۔ الغرض جب وہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اس کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑی، حالانکہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب وہ آئی تو اس کو ایسا محسوس ہوا گویا کہ ابو بکر اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے آ کر کہا کہ مذممن ابینا ودینہ قلینا وامرہ عصینا۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد، جس کا ترجمہ ہے تعریف کیا گیا، جس کی تعریف کی گئی ہے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہم ان کا نام محمد نہیں بولیں گے، بلکہ ہم تو ان کو نعوذ باللہ مذمم کہیں گے، مذمم، جس کا ترجمہ ہوتا ہے جس کی برائی بیان کی گئی ہے، برا شخص جس کی برائی بیان کی گئی۔ اور اسی نام کے ساتھ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ کو مذمم کہتے ہیں اور اس کے بعد میں برا بھلا کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ برا بھلا کہتے ہیں تو مذمم کو کہتے ہیں، اور میرا نام تو مذمم ہے نہیں۔ اگر وہ میرا نام لے لیں گے محمد تو خود بخود ترجمہ ہو جائے گا تعریف والا، جب تعریف والا ہے تو گالی نہیں دے سکتے، اگر گالی دینا چاہتے ہیں تو پھر دوسرا نام لے کر دے رہے ہیں، وہ نام تو میرا ہے نہیں۔ تو اس طریقے سے اس نے آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر بات کہی اور کہا کہ کیا بات ہے، تمہارے نبی میرے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی صورت نازل ہوئی ہے جس میں میری ہجو بیان کی گئی ہے، جس میں مجھے برا بھلا کہا گیا ہے۔ بہت دیر تک پکارتی رہی اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی نظر نہیں پڑی۔ اس کا انجام بھی یہی ہوا کہ ایک مرتبہ جنگل سے لکڑیاں لے کر آ رہی تھی، اپنے سر کے اوپر اس نے لکڑیوں کو رکھا ہوا تھا، اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ان لکڑیوں کو رسی باندھ کر اپنے گلے میں باندھ لیا کرتی تھی تاکہ لکڑیاں گر نہ جائیں۔ ایک جگہ جا کر وہ بیٹھی ہوئی تھی، اچانک وہ لکڑیاں اس کے سر سے گریں اور وہ رسی جس کو وہ باندھا کرتی تھی اپنے گلے میں لکڑیوں کو لگا کر، وہ لکڑی کھنچ گئی، وہ رسی کھنچ گئی، جس کی وجہ سے اس کو وہیں پر پھانسی لگی اور وہیں پر وہ مر کر ہلاک اور برباد ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں جاتا ہے وہ برباد ہو کر ہی رہتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس کے تعلق سے سورۃ اللہب کو نازل کیا گیا تھا۔ یہ سورۃ اللہب تھا جس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اب اس کے بعد میں ہے سورۃ الاخلاص، جس کو ہم قل هو اللہ احد کہتے ہیں۔ سورہ کا نام ہے سورۃ الاخلاص اور ہے یہ مکیہ، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورت۔ اور اس سورت کا بھی ایک شان نزول ہے۔ آگے آنے والی دو سورتیں جو ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کا بھی شان نزول ہے۔ پہلے سورہ اخلاص کا شان نزول سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے اور آ کر ان لوگوں نے کہا
کہ صرف لی اے محمد آپ ہمارے واسطے بیان کرو اور ہمیں بتاؤ کہ آپ کا رب کیسا ہے، اپنے رب کی صفت بیان کرو، وہ کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کے باپ کون، اس کے دادا کون، اس کے شوہر کون، اس کے بیوی کون، اگر مرد ہے تو بیوی کون، اگر عورت ہے تمہارا خدا تو پھر اس کا شوہر کون، ماں باپ کون، یہ تمام چیزیں بیان کرو ہمارے سامنے۔ تم کہتے ہو کہ ایک اللہ، تو پھر اس کا خاندان کیسا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کی بیٹی کون ہے، اس کے بیٹا کون ہے، اس کی بیوی کون ہے، اس کا شوہر کون ہے، یہ تو بیان کرو۔ تو جب ان لوگوں نے اس بات کو کہا، اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کو نازل کیا۔ یہ شان نزول تھا، فضیلت سن لیں ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص کی۔ سورۃ الاخلاص کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الاخلاص تہائی قرآن ہے، یعنی کہ پورے قرآن کو 3 حصے کرو تو ایک حصے کو پڑھنے کا جتنا ثواب ہوگا اتنا ثواب صرف ایک سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھنے کا ہوگا۔ یا پھر اس انداز سے سمجھو کہ جو آدمی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو گویا کہ ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ بڑا ہی آسان عمل ہے، روزانہ 1 مرتبہ کر سکتے ہیں آسانی سے۔ اس کے واسطے اس کا بھی معمول بنایا جائے کہ صبح شام کسی وقت میں، یا تو صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں یا دونوں وقتوں میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا جائے تاکہ ہمیں مکمل ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب حاصل ہو سکے۔ ایک فضیلت تو یہ، اور دوسری فضیلت کہ ایک صحابی تھے، انصاری صحابی جو مسجد قباء کے امام تھے، وہ اکثر اپنی ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، قل هو اللہ احد کا سورہ۔ تو جو پیچھے نماز پڑھنے والے مصلی حضرات تھے وہ لوگ گئے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اللہ کے نبی، یہ صحابی ہر دن نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، دوسری سورت بھی کبھی کبھی ملاتے ہیں ساتھ میں یا اکثر ملاتے ہیں، لیکن روزانہ ہر نماز میں سورہ اخلاص برابر پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلا کر پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس صورت میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کے بے نیاز ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اس واسطے اس صورت سے مجھے بہت محبت ہے، اس واسطے اس محبت کی وجہ سے میں اس صورت کو پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ محبت تم کو جنت میں داخل کرا دے گی۔ تو سورۃ الاخلاص کے ساتھ محبت بھی رکھنا ہے کہ اس صورت میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ کے ایک ہونے کا ذکر ہے۔ الغرض شان نزول جو تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنے رب کی صفت بیان کریں کہ وہ کیسا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کے باپ دادا کون ہیں، اس کے رشتہ دار کون ہیں، اس کا خاندان کیسا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے ماں باپ کی، اسے ضرورت نہیں ہے اولاد کی، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی شوہر ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، صمد کہتے ہیں بے نیاز کو، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خدا تو وہ ہے جس نے بے جان چیزوں سے جاندار چیزوں کو پیدا کیا ہے اور جاندار چیزوں سے بے جان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انڈا ہے، بے جان چیز ہے، پھوڑ کر دیکھیں زندگی کا کوئی اس کے اندر اثر نہیں ہے، لیکن اسی بے جان انڈے سے اللہ رب العزت ایک زندہ مرغی کے چوزے کو نکال کر بتلاتا ہے، بے جان چیز سے جاندار چیز کو نکال کر بتلایا، پھر جاندار چیز سے بے جان چیز کو نکالتا ہے۔ مرغی ہے، جاندار چیز ہے، لیکن نکلنے والا انڈا بے جان چیز ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے
جو کہ بے جان چیز سے جاندار چیز کو نکالتا ہے، جاندار چیز سے بے جان چیز کو نکالتا ہے، اور وہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کی بھی، نہ اولاد کی ضرورت، نہ ماں باپ کی ضرورت، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ نہ وہ باپ ہے کسی کا اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر اور ہمسر بھی نہیں ہے۔ کفواً کہتے ہیں کفو ہونا، برابر ہونا، تو اللہ فرماتا ہے کہ کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے، وہ تو یکتا ہے، وہ تو تنہا ہے، اس کے کوئی برابری نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ ہی اس کو نیند آتی ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے جو دنیا والوں کی طرح نہیں ہے، جس کو بھوک لگتی ہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس کو نیند آتی ہے، جس کو حاجت ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں تو بندوں کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ اس کو پیاس لگتی ہے، اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے، اور نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے۔ یہ ہے ہمارا اللہ۔ تو اگر کوئی اللہ کی تعریف پوچھے، اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ کیسا ہے، تو اس کا جواب ہے سورہ قل هو اللہ احد۔ ہمارا اللہ تو ایسا ہے جو بالکل بے نیاز ہے، اس کو دنیا والوں کی طرح ضرورت نہیں ہے، اس کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بیوی اور شوہر کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ یہ ہمارے اللہ کی توصیف، یہ ہمارے اللہ کی صفت ہے جو اس سورہ میں بیان کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد میں سورۃ الفلق ہے اور سورۃ الناس ہے۔ ان دو سورتوں کا شان نزول بھی ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ آج کی جو سورت میں آپ کے سامنے باتیں آئی ہیں، ایک تو سورۃ الکافرون اور دوسرا سورۃ اللہب اور تیسرا سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الکافرون کا شان نزول کیا ہے کہ ان لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا تھا کہ آپ 1 سال تک ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم 1 سال تک آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو اس کے بارے میں سورۃ الکافرون نازل ہوئی کہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے اور نہ ہی تم ہمارے معبود کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس کے بعد کا جو سورت ہے سورۃ النصر، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، آپ کا جو مشن آپ کو سونپا گیا تھا اے نبی وہ پورا ہو گیا ہے، اس واسطے اب آپ اللہ کی خوب حمد اور تسبیح بیان کریں۔ اس کے بعد سورۃ اللہب کہ جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے کرتوتوں کو سامنے لایا گیا اور کس طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتا تھا وہ بتلایا گیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابو لہب بھی برباد ہو گیا، اس کی بیوی بھی برباد ہو گئی۔ اس کے بعد میں سورۃ الاخلاص کہ کافروں نے پوچھا کہ محمد بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے اللہ کیسے ہیں، تمہارا خدا کیسا ہے، تو اس کے بارے میں سورۃ الاخلاص نازل ہوئی، جس میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ بالکل اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ان چیزوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب۔ اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس۔ اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما،
خطاؤں سے درگزر فرما، جان کر انجان کر کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حاجات کو پورا فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری ضروریات کو، ہمارے حاجتوں کو، اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو، اے اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ ہمارے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفا کی نعمت سے مبدل فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں کیا کیا اے اللہ ارمان ہیں، اے اللہ تو وہ بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ ہمارے ان ارمانوں کو اے اللہ اگر جائز ہیں تو پورا فرما، اور اگر ناجائز ہیں تو ہمارے دلوں سے ان کو نکال دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خوب خیر و برکت نصیب فرما، ہمارے گھروں میں اے اللہ محبت کا ماحول پیدا فرما، آپسی اختلافات کو ختم فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کی اے اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں کو بڑوں کا احترام اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا گیا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔